السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں، آپ کو نفع ہوگا۔ آج آپ حضرات کے لیے دعا مانگنے کے طریقے اور آداب۔ دعا کے آداب جو کہ مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ کھانے پینے، پہننے اور کمانے کے ذرائع میں حرام اشیاء سے بچنا شرط ہے، یعنی کھانے پینے، پہننے اور کمانے کے ذرائع میں حرام اشیاء سے، حرام چیزوں سے بچنا شرط ہے۔ دعا مانگتے وقت نہایت اخلاص کا ہونا بھی شرط ہے، جو کہ رکنیت کے درجے میں ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا میں دو زانوں ہو کر بیٹھنا مستحب ہے، یعنی عطیہ کی شکل بیٹھنا مستحب ہے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا مستحب ہے۔ نہایت ادب و احترام سے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا مستحب ہے۔ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانا خلاف ادب ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ دعا کرتے وقت چلا چلا کر دعا مانگنا بھی خلاف ادب اور مکروہ ہے۔ دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا، مثلا نماز، تلاوت وغیرہ مستحب ہے۔ باوضو دعا کرنا مستحب ہے۔ پاک اور صاف لباس کا ہونا بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا مانگنے سے قبل 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا مستحب ہے۔ دعا کے ابتدا و انتہا میں باری تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بدرجہ استحباب ہے۔ دعا کے ابتدا و انتہا میں درود شریف کا ہونا بھی قبولیت کے لیے مؤثر ہے اور مستحب ہے۔ دعا میں دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک اٹھانا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلا دینا مستحب ہے۔ ہر ایسا نیک عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اس کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا مستحب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے زندہ نیک بندوں سے دعا کرانا بھی مستحب ہے۔ گناہوں سے توبہ کر کے دعا مانگنا مستحب ہے۔ قبولیت دعا کی امید کے ساتھ دعا مانگنا مستحب ہے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگنا مستحب ہے۔ دعا میں تمام مسلمانوں کو شامل کرنا بھی مستحب ہے۔ دعا میں مسنون دعاؤں کے الفاظ یاد کر کے پڑھنا مستحب ہے، جبکہ اپنی زبان میں بھی دعا کرنا جائز ہے، چاہے اردو ہو، چاہے پشتو ہو، چاہے عربی ہو، اس میں دعا کرنا جائز ہے۔ دعا میں اپنی تمام حاجتوں کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے۔ دعا میں شوق و محبت کا اظہار کرنا بھی مستحب ہے۔ دعا میں سننے والے کے لیے آمین کہنا بھی مستحب ہے، یعنی ایک دعا کر رہا ہے اور آپ آمین کہنا مستحب ہے۔ دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا بھی مستحب ہے۔ کن حالات میں دعا قبول ہوتی ہے؟ نماز کے اذان ہونے کے وقت، یعنی اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کرنا۔ اذان اور تکبیر کے درمیان، یعنی اذان و اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کرنا۔ جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو تو وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد دعا کرے۔ اللہ کے راہ جہاد میں صف باندھنے کی حالت میں دعا کرنا۔
جب گمسان کی جنگ جہاد ہو رہی ہو اور افواج ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہو تو اس حالت میں دعا کرنا۔ فرض نمازوں کے بعد یعنی جماعت سے نماز پڑھنے اور سلام پھرنے کے بعد دعا کرنا۔ نماز میں سجدے کے اندر مگر وہی دعا مانگیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہو دعا کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا۔ ختم قرآن کے بعد خود ختم کیا ہو کسی دوسرے نے دعا کرنا۔ خاص طور پر قرآن ختم کرنے والے کا دعا کرنا، یعنی جس نے ختم کیا ہو خود دعا کرے اور باقی آمین کہے۔ ہاں چاہے اگر وہ کسی اور کی اجازت دے تو دعا پر آمین کہنا یہ بھی صحیح ہے، لیکن اولا اور بہتر یہ کہ وہ خود دعا کرے ختم والا۔ زمزم کا پانی پینے کے حالت میں کھڑے ہو کر پانی پینا اور دعا کرنا۔ مرنے والے کی جان کنی کے وقت خود مرنے والا بھی دعا کرے اور حاضرین بھی کرے۔ اس طرح میت کے پاس آنے کے وقت دعا کرے۔ مرغ کے اذان سن کر دعا کرنا۔ مسلمانوں کی دینی اجتماعات میں مسلمانوں کے ساتھ یا تنہا دعا کرنا۔ ذکر کے مجلس میں خواہ ذکر اللہ کا حلقہ ہو، درس قرآن و حدیث یا وعظ و نصیحت کا دعا کرنا۔ امام اور مقتدی کا وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد آمین کہنا۔ میت کی آنکھیں بند کرنے کے وقت دعا کرنا، یعنی مردے کے جب کوئی شخص مر جائے اور اس کی آنکھ بند کرنے کے وقت دعا کرنا۔ نماز کے اقامت تکبیر کے وقت دعا کرنا۔ بارش برسنے کے وقت دعا کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العام میں اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے علماء حدیث سے بارش برسنے کے وقت دعا قبول ہونے کی حدیث کو سنا اور حفظ کیا ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کعبہ مکرمہ کو دیکھنے کے وقت خواہ مکہ معظمہ پہنچ کر پہلے مرتبہ دیکھے جس وقت بھی خانہ کعبہ پر نظر پڑ جائے دعا کرنا۔ سورہ انعام میں جو ایک ساتھ 2 مرتبہ اسم جلال اللہ جل شانہ کا ذات نام آیا ہے، ان دونوں کے درمیان میں دعا کرنا۔ وہ آیات کریمہ یہ ہے مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم، رسول اللہ کے بعد جو اللہ کا نام آ رہا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان دعا کرنا دعا قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرماتے ہیں ہم نے بہت سے علماء سے اس آیات کریمہ میں ان 2 اسم جلال کی درمیان دعا کی قبولیت کا ازمودہ ہونا سنا اور یاد کیا ہے۔ اور حافظ حدیث عبدالرزاق غسانی نے تو اپنی تفسیر میں شیخ حماد مقدسی سے اس مقام پر دعا کی قبولیت کی تصدیق نقل کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد دعا کے آداب کی تفصیلی بیان ہوگی۔